بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اچھا جناب، ہمیں یہ بتایا جاتا ہے، اکثر آپ نے بھی سنا ہوگا کہ ریاست کے تین جو ہے وہ بیسک ستون ہوتے ہیں، 3 پلرز آف اسٹیٹ، جس میں جو سب سے پہلا پلر ہوتا ہے، جو پہلا ستون ہوتا ہے، وہ ہے آپ کی پارلیمنٹ جو قوانین بناتی ہے۔ پھر دوسرا جو ریاست کا ستون ہے وہ ہے آپ کے ایگزیکٹو یا آپ کی انتظامیہ، جو ان قوانین کو جو ہے امپلیمنٹ کرتی ہے۔ اور پھر جو ہے ایک تیسرا جو ہے وہ ستون ہے جس کو ہم کہتے ہیں جوڈیشری، جو ان قوانین کی امپلیمنٹیشن کا جائزہ لیتی ہے، یعنی ایک واچ ڈاگ کا جو ہے وہ کردار ادا کرتی ہے کہ کہیں جو ہے کسی قانون کی خلاف ورزی تو نہیں ہو رہی ہے۔ اور اس کے بعد پھر ایک چوتھا ستون جو ہے اس کو بھی جو ہے یعنی اس میں شامل کر دیا جاتا ہے، جو کہ بیسکس میں تو نہیں آتا، لیکن ایک بہرحال ایک چوتھا ستون اکثر جو ہے وہ جو انٹلیکچوئلز ہیں وہ کہتے ہیں کہ صحافت جو ہے وہ ریاست کا چوتھا ستون ہے، کیونکہ یعنی معاشرے کی جو برائیاں ہوتی ہیں، جہاں پہ قانون شکنی ہوتی ہے یا جو غلط کام ہوتے ہیں، تو چونکہ میڈیا رپورٹ کرتا ہے، تو اس لیے جو ہے میڈیا یا جو صحافتی ادارے ہیں وہ ریاست کا چوتھا ستون ہے۔ اچھا، تو ہم آج اسی چوتھے ستون کے بارے میں بات کرتے ہیں۔ اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ صحافت ایک انتہائی مقدس جو ہے وہ پیشہ ہے۔ اس کو آپ صحافت کہہ لیں، جرنلزم کہہ لیں، پریس کہہ لیں۔ پرانے وقتوں میں تو صرف پرنٹ میڈیا ہوتا تھا، اب تو ڈیجیٹل میڈیا آ گیا ہے، سوشل میڈیا آ گیا ہے، تو اب جو ہے اس کی جو امپورٹنس ہے وہ اور زیادہ بڑھ گئی ہے۔ اچھا، ان کا کام کیا ہے بیسیکلی؟ صحافتی اداروں کا یا ایک صحافی کا کیا کام ہے؟ جو سب سے پہلا کام ہے وہ ہے انفارمیشن اکٹھی کرنا۔ مختلف ذرائع سے جو ہے انفارمیشن کو اکٹھا کیا جاتا ہے، صحافتی اداروں کے ذریعے، صحافیوں کے ذریعے۔ یہ ان کا پہلا مقصد ہے۔ پھر جو دوسرا جو ان کا جو مقصد ہے وہ ہے کہ اس انفارمیشن جو انہوں نے اکٹھی کی ہے اس کو مختلف سورسز سے اس کی تصدیق کرنا، اس کو ویریفائی کرنا کہ آیا وہ انفارمیشن جو ہے وہ درست ہے یا وہ غلط ہے۔ کیونکہ جب تک آپ ویریفائی نہیں کریں گے تو انفارمیشن تو جو ہے ریومرز بھی ہو سکتی ہے، ایک یعنی افواہ بھی ہو سکتی ہے، تو اس کی ویریفیکیشن بہت ضروری ہے۔ تو یہ ان کا دوسرا جو ہے وہ ان کی ذمہ داری ہے۔ اچھا جناب، پھر جب انفارمیشن اکٹھی ہو جاتی ہے، اس کی تصدیق بھی ہو جاتی ہے، تو پھر ان کا تیسرا مقصد جو ہے یا ذمہ داری جو ہے وہ اس انفارمیشن کو ریویو کرنا اور اس کو رپورٹ کرنا۔ یعنی ریویو کرنا کہ کوئی ایسی چیز تو نہیں ہے جو ہے مطلب ہے کہ معاشرے کے لیے جو ہے یا کسی اور حوالے سے جو ہے ملک کے لوگوں کے لیے وغیرہ وغیرہ جو ہے وہ یعنی ان کے لیے نقصان دہ ثابت ہو سکتی ہے یا اس کا کوئی نیگیٹو جو ہے ایفیکٹ پڑ سکتا ہے، تو تھوڑا ریویو کرنا بھی ضروری ہے۔ اچھا، یہ سارے کام اگر ایک صحافی آبجیکٹیولی کرتا ہے، یعنی اس میں اس کا اپنا کوئی ذاتی مفاد شامل نہیں ہوتا، تو وہ جب یہ کام کرتا ہے تو وہ یعنی یہ کام ایک جہاد کا کام ہے۔ وہ یوں سمجھے کہ وہ ایک جہاد کر رہا ہوتا ہے، اور اس میں اگر وہ جان بھی اس کی چلی جاتی ہے تو وہ شہید کا درجہ اس کو ملتا ہے، کیونکہ وہ بالکل یعنی اپنی ذمہ داریوں سے جو ہے کما حقہ جو ہے وہ پوری طرح سے عہدہ برا ہو رہا ہوتا ہے۔ اچھا، ان میں یعنی ان صحافتی ذمہ داریوں کو نبھانے کے لیے بہت ساری قربانیاں دینی پڑتی ہیں۔ یعنی سب سے پہلے تو جو ایک صحافی جو حق اور سچ کے راستے پہ کھڑا ہوتا ہے، اس کے لیے سیکیورٹی کے بڑے مسائل ہوتے ہیں۔ یعنی اس کو زندگی کی جو ہے وہ دھمکیاں ملتی ہیں، اور جو ہے جو مختلف مافیاز کی طرف سے جو ہے اس کو تھریٹ کیا جاتا ہے کہ جناب آپ کا یہ کر دیں گے، آپ کے بچے کو اٹھا لیں گے وغیرہ وغیرہ۔ تو یہ ان کا پہلا جو ہے وہ نقصان ہوتا ہے۔ پھر دوسرا جو ہے وہ سینسرشپ کا ایلیمنٹ، یعنی جو چینلز جو ہیں کوئی ایسی چیز جو ہے وہ یعنی نشر کرتے ہیں جو کسی دوسرے گروہ کو جو اسٹرانگ ہوتا ہے اس کو پسند نہیں آتی، یا گورنمنٹ کے اداروں کو پسند نہیں آتی، تو وہ سینسرشپ لگا دیتے ہیں۔ اب سینسرشپ میں جو ہے یعنی وہ کیمرہ انہوں نے بٹھایا ہوا ہے، وہ بھی کوئی ان کے خلاف اقدامات اٹھا سکتا ہے۔ اس کے علاوہ جو ہے مالی طور پہ ان کو ایڈورٹیزمنٹس ان کی بند کر دی جاتی ہیں، اور مختلف طریقوں سے جو ہے ان کو تنگ کیا جاتا ہے، ٹیکس کے حوالے سے وغیرہ وغیرہ، تو یعنی ان کو پریشان کیا جاتا ہے۔ پھر ہیراسمنٹ جو ہے، یعنی صحافیوں کے ساتھ بھی اور ٹی وی چینلز کے ساتھ بھی جو بھی حق بات کرتا ہے تو ان کے ساتھ ہیراسمنٹ ہوتی ہے۔ آپ کو پتہ ہے ایاز میر کے ساتھ کیا ہوا، سمی ابراہیم کے ساتھ کیا ہوا، عمران ریاض کے ساتھ کیا ہوا، مختلف صحافی جو ہیں ان کے ساتھ کیا ہوتا رہا ہے۔ تو یہ ہیراسمنٹ کے جو عوامل ہیں یہ بھی ان کے ساتھ جو ہے
पै दर पे होते रहते हैं। फिर इकोनॉमिक प्रेशर होता है। इकोनॉमिक प्रेशर यानी बाज़ों का जो है कोई सहाफ़ी पसंद नहीं है किसी ताकतवर इदारे को या ताकतवर माफिया को, तो वो फिर जो है उनको चैनल्स को धमकी देते हैं कि जनाब आप इसको हटाएं वरना जो है आपके ख़िलाफ़ ये इक़दामात होंगे, या बाज़ अगर पूरे पूरे चैनल को बंद कर दिया जाता है। तो इस तरीके से जो है ना आज़ादाना सहाफ़त जो है तकरीबन पाकिस्तान के अंदर आज़ादाना सहाफ़त तकरीबन 100% आज़ादाना सहाफ़त नामुमकिन है। लेकिन आज़ादाना सहाफ़त अगर नामुमकिन है थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज़ में, तो फिर यानी इसका ये मतलब तो नहीं है कि आप उसके उलट चलें, यानी आप जो है ना बिल्कुल गुलामाना सहाफ़त जो है वो करें। तो इसके बीच का रास्ता इख्तियार करना चाहिए और वो है मुतवाज़न सहाफ़त, यानी आप एक बैलेंस्ड जो है रास्ता इख्तियार करें जिसमें आप कम अज़ कम झूठ न बोलें, हाँ सच को थोड़ा सा रिफ़ाइन करके जो है बयान करें, सच को थोड़ा सा फ़िल्टर करके बयान करें ताकि बात भी कन्वे हो जाए, लेकिन इतना ओपनली कन्वे ना हो कि उसका जो है वो यानी बहुत ज़्यादा रिएक्शन आए। तो अब आप थोड़ा सा अपने आसपास के जो सहाफ़ती इदारे हैं उनको आप देखें, क्या वो वाकई मतलब है कि आज़ादाना या मुनसिफ़ाना या मुतवाज़न सहाफ़त कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं, फिर आपको पता चल जाएगा। अच्छा, जो थोड़ी सी इस तरह की सहाफ़त करते हैं, मुतवाज़न सहाफ़त या आज़ादाना सहाफ़त, तो उनके साथ क्या होता है, उनका क्या हशर होता है, वो भी आपने देखा है। लेकिन बदकिस्मती से हमारे यहाँ जो है सहाफ़ती इदारे जो है या सहाफ़ी जो है, बहुत सारे सहाफ़ी, सबको मैं नहीं कहता हूँ क्योंकि अच्छे लोग भी मौजूद हैं, तो बहुत सारे सहाफ़ी जो हैं वो इस कदर गिर गए हैं कि उनके बारे में अब कोट शाया हो रहे हैं। यानी एक कोट जो है वो मैंने पढ़ा है, उसमें कहते हैं कि जी पुराने ज़माने में मिरासी बड़े लोगों की तारीफ़ करके उनको खुश करते थे, और आजकल के सहाफ़ी जो है उन्होंने मिरासियों को रिप्लेस कर लिया है क्योंकि बड़े लोगों की ये तारीफ़ करके उनको खुश करते हैं। एग्जैक्टली बिल्कुल आपको यही चीज़ें मिलेंगी अगर आप सहाफ़त को फॉलो करते हैं, आप टीवी चैनल्स देखते हैं या आप अखबार पढ़ते हैं, तो आपको पता चलेगा कि कुछ सहाफ़ी जो हैं बाकायदा कुछ लोगों के पेरोल पे हैं और वो उनका बयानिया जो है वो आगे बढ़ाने की कोशिश करते हैं, और वो लोग जो उनको बुरे लगते हैं उनके ख़िलाफ़ जो है वो महाजराई करते हैं। यानी वो उनमें कोई ऑब्जेक्टिविटी का एलिमेंट नहीं होता है, यानी उनमें उनके ज़ाती मफादात शामिल होते हैं, बल्कि यूँ लगता है कि उन्होंने कुछ जो है कुछ मतलब है कि उनसे माली फ़वाइद हासिल किए हुए हैं। तो ये सूरत हाल है। अच्छा, अब बाज़ सहाफ़ी जो हैं बग़ैर नाम लिए मैं बताता हूँ कि उनकी स्टेटमेंट्स आप देख लें, यानी उनकी स्टेटमेंट से ही पता चलता है कि वो कौन से चैनल से बोल रहे हैं। एक दो सहाफ़ियों के मुँह से मैंने सुना है कि जनाब इमरान खान साहब की मकबूलियत तो है लेकिन उनकी कबूलियत नहीं है, और जब तक उनकी कबूलियत उनको नहीं होगी उस वक्त तक जो है वो वज़ीर आज़म नहीं बन सकते। यानी ये एक नई इख्तिरा जो है हम सियासत में देख रहे हैं कि जनाब मकबूलियत और कबूलियत। आप कानून की बात करें ना, कानून क्या कहता है, मतलब ये आपको किसने ये सबक पढ़ाया है कि जनाब मकबूलियत और कबूलियत की बातें आप करते हैं। आप कानून की बात करें कि पाकिस्तान का आइन क्या कहता है, पाकिस्तान का कानून क्या कहता है, उसके बारे में बात करें, क्योंकि वो आपकी ज़िम्मेदारी है। ये आपकी ज़िम्मेदारी नहीं है, ये आप जो है लोगों के जहन बना रहे हैं, बयानिया बना रहे हैं, ठीक है ना। ये एक सहाफ़ी की ये जनाब। और फिर कुछ सहाफ़ी तो इस कदर घटिया हैं, इस कदर यानी नीचे गिर गए हैं, बल्कि गटर में गिर गए हैं कि वो जनाब प्रोग्राम करते हैं ज़ाती ज़िंदगियों पर, लोगों की ज़ाती ज़िंदगियों पे कीचड़ उछालते हैं। यानी पुराने ज़माने में आपको याद होगा तो वो नंगी तस्वीरें फेंकी जाती थी मुखालिफिन की, लेकिन आजकल ये काम सहाफ़ियों से करवाया जा रहा है कि जनाब इद्दत के ऊपर प्रोग्राम कर रहे हैं, जनाब तलाक़ के ऊपर प्रोग्राम कर रहे हैं, ज़ाती ज़िंदगी के ऊपर, बेडरूम के अंदर की जो है ना ज़िंदगी के ऊपर जो है प्रोग्राम कर रहे हैं। यानी इनसे तो तवाइफ़ें भी बेहतर हैं, ऐसे सहाफ़ी जो इस तरह के काम कर रहे हैं इनसे तो तवाइफ़ें भी बेहतर हैं। अब इन सहाफ़ियों को अगर कोई देखता है तो मेरा ख्याल है जो चैनल ये लोग देखते हैं, इनके प्रोग्राम देखते हैं, तो उनको भी मेरा ख्याल है शर्म आनी चाहिए और थोड़ा सा सोचना चाहिए कि ऐसे सहाफ़ियों को प्रोग्राम देखना चाहिए। अच्छा, बहरहाल उसके अलावा जनाब एक सहाफ़ी को मैंने देखा जनाब, वो जो है ये खाना काबा वाली घड़ी जो तोहफे में मिली थी इमरान खान साहब को, उसको जनाब चूम रहा है और जनाब जो है वो कह रहा है कि जनाब ये बड़ी ज़्यादती हुई है, खाना काबा की घड़ी बेच दी है। अब कानून क्या कहता है, फिर वही बात है, आप कानून पे आ जाए ना, कानून क्या कहता है, मतलब है गिफ्ट जो है कोई ले सकता है, नहीं ले सकता है, कौन सा गिफ्ट ले सकता है, कौन सा नहीं ले सकता, और फिर जो है उसको बेच सकता है, नहीं बेच सकता। अब कानून की बात करें, अगर कानूनी तौर पे ये सही अमल हुआ है तो आप कौन होते हैं जो है ना दूसरे पे कीचड़ उछालते हैं। जिन लोगों ने जो है बुलेट प्रूफ गाड़ियाँ ली हैं या और वो चीज़ें जो कि ममनू है लेना,
ان کے بارے میں تو آپ پروگرام نہیں کرتے ہیں، اور لوگوں کی بھی طلاقیں ہوئی ہیں ان کے بارے میں تو آپ پروگرام نہیں کرتے ہیں، آپ نہیں کہتے ہیں کہ ان کی کیا وجہ ہے۔ بہت سارے اور سیاستدان ہیں جنہوں نے جناب یعنی افسران کی بیویوں کو زبردستی طلاق دلوا کے ان سے شادی کر کے یعنی دوسری بیوی بنایا ہے، ان کے اوپر تو آپ پروگرام نہیں کرتے ہیں۔ آپ کو جناب بس ایک بندہ ملا ہوا ہے، آپ اس کے خلاف پروگرام کرتے ہیں۔ اب جو ہے مطلب ہے کہ آپ کیا ثابت کرنا چاہتے ہیں؟ آپ یہی ثابت کرنا چاہتے ہیں نا کہ آپ ایک انتہائی گھٹیا انسان ہیں اور اپنے پیشے کو جو ہے آپ جو ہے اس کی تذلیل کر رہے ہیں۔ میرا جو بیسیکلی جو کنکلوژن ہے اس کے بارے میں وہ یہ ہے کہ آج کل کے صحافی، یعنی یہ صحافی جو نیگیٹو صحافت جو ہے وہ کر رہے ہیں، ان میں اور ایک جسم فروش طوائف میں کوئی زیادہ فرق نہیں ہے۔ ایک طوائف جو ہے وہ اپنا جسم بیچتی ہے اپنی روٹی کمانے کے لیے، یعنی مجبوری سے وہ یہ کام کر رہی ہے، ٹھیک ہے نا۔ یہ لوگ جو ہیں روٹی کمانے کے لیے اپنا قلم بیچ رہے ہیں، یہ اپنا انٹلیکٹ بیچ رہے ہیں، یہ اپنا ضمیر بیچ رہے ہیں۔ تو یہ تو میرا خیال ہے اس طوائف سے بھی زیادہ برے ہیں، کیونکہ ان کے تو مطلب ہے کہ روزی روٹی کا مسئلہ تو نہیں ہے، یہ تو ایسٹس بنانے کے لیے سب کچھ کر رہے ہیں، کیونکہ روزی روٹی تو جو کام کر رہے ہیں اس سے ان کی چل رہی ہے۔ تو اس لیے جو ہے یہ آج کل کے اس طرح کے جو صحافی یا جو لوگ صحافت کر رہے ہیں وہ بیسیکلی طوائف سے برا رول جو ہے وہ پھیلا رہے ہیں، ادا کر رہے ہیں اور معاشرے میں برائی پھیلا رہے ہیں۔ اس لیے میری گزارش ہے جتنے بھی جو ہے کالم نگار ہیں، ٹی وی اینکرز ہیں، تجزیہ نگار ہیں، سینئر جرنلسٹ ہیں، کہ اگر وہ جو ہے قانون کے مطابق بات نہیں کر سکتے، اگر وہ حق بات نہیں کر سکتے تو وہ پھر کسی اور شعبے کو اختیار کر لیں، کیونکہ یہ تو آپ ایک یعنی گناہ جو ہے جاریہ کما رہے ہیں۔ یعنی ایک تو ہوتا ہے نا صدقہ جاریہ، ٹھیک ہے نا، یہ گناہ جاریہ ہے، کیونکہ جتنی دفعہ آپ غلط بات کریں گے، جھوٹ بولیں گے، کسی خلاف پروپیگنڈا کریں گے، وہ جتنی دفعہ ٹی وی پہ چلے گا، جتنے لوگ اس کو دیکھیں گے ان تک وہ آپ کی نیگیٹو بات پھیلے گی، تو یہ آپ اس دنیا سے چلے بھی جائیں گے تو یہ گناہ تو پھیلتا رہے گا۔ تو اس لیے جو ہے اس کی جو سزا ہے وہ تو آپ نے بھگتنی ہے، ٹھیک ہے نا۔ اللہ کے سامنے ہم سب نے پیش ہونا ہے اور اپنا جو ہے ہم سب کا جو ہے احتساب ہونا ہے، تو اس کی طرف بہرحال سوچ لیجئے گا۔ اور جو لوگ حق اور سچ پر کھڑے ہیں وہ لوگوں کو نظر آتے ہیں، ان کی جان بھی چلی جاتی ہے۔ آپ نے دیکھا ہے ارشد شریف کے ساتھ کیا ہوا، عمران ریاض کے ساتھ کیا ہوا، معید پیرزادہ آج کل کہاں ہوتے ہیں، وہ صابر شاکر صاحب وہ کہاں ہوتے ہیں۔ تو یہ مطلب ہے کہ جو تکالیف آتی ہی ہمیشہ ان لوگوں پر ہیں جو حق اور سچ پر کھڑے ہوتے ہیں۔ ایک دوسرے صحافی ہیں وہ بھی جناب بکاؤ صحافی ہیں، وہ جناب ان کی ایک جو ہے فرمان ہے، وہ فرماتے ہیں کہ جناب میں پی ٹی آئی کی لیڈرشپ کو جناب ایک چیز کی داد دیتا ہوں، اور وہ یہ ہے کہ جناب یہ بیانیہ بنانے میں ماہر ہیں، یہ ایسا بیانیہ بناتے ہیں اور ان کا بیانیہ، ان کا نیریٹو ایسے بکتا ہے کہ جناب جو ہے کوئی بات جو ہے کوئی بندہ جو ہے اس کا وہ نہیں کر سکتا، یعنی ریجیکٹ نہیں کر سکتا۔ وہ ایک گدھے، تمہیں اس بات کا پتہ ہونا چاہیے کہ جو جھوٹا بیانیہ ہوتا ہے وہ زیادہ دیر پا نہیں ہوتا ہے، وہ فوراً ختم ہو جاتا ہے۔ بیانیہ وہی دیر پا ہوتا ہے جو حق اور سچ ہوتا ہے۔ یعنی آپ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھیں نا، 1400 ساڑھے 1400 1500 سال پہلے گزرے ہیں، تو انہوں نے جو ہے نظریہ پیش کیا تھا وہ آج تک جو ہے اس پہ اس کے فالوورز ہیں اور ان میں مسلسل اضافہ ہو رہا ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ وہ حق اور سچ کا پیغام لائے تھے۔ تو اسی لیے عمران خان صاحب کا جو پیغام ہے وہ حق اور سچ کا پیغام ہے، یہ بیانیہ نہیں ہے۔ بیانیہ وہ ہوتا ہے جسے گھڑا جاتا ہے، یہ آٹومیٹک جو ہے ایک کوئی بھی بندہ جو کہ تھوڑی بہت جو ہے عقل رکھتا ہے اس کو سمجھ آتی ہے کہ پاکستان کے ساتھ کیا ہو رہا ہے، کہ 75 سالوں میں ہم دنیا سے کیوں اتنے پیچھے رہ گئے ہیں۔ تو اس لیے میری ان صحافیوں سے اور ان جو ہے 2 نمبر جو ہے دانشوروں سے گزارش ہے کہ آپ اگر یہ اس کام میں جو ہے صحافت میں اگر آپ سچ نہیں بول سکتے تو آپ برائے مہربانی کوئی اور کام کریں، لوگوں کو گمراہ نہ کریں، اور اگر آپ نے یہی کام کرنا ہے تو پھر تیار رہیں، پھر جو ہے اس دنیا میں بھی آپ انشاءاللہ ذلیل ہوں گے اور آخرت میں بھی آپ کی تذلیل ہوگی۔ تو آج تک کے لیے جو ہے نا یہ میسج آپ تک پہنچانا تھا۔ اپنا بہت بہت خیال رکھیے گا۔ تو ان لوگوں کو جو ہے سنتے وقت جو ہے اپنے ہر طرف سے ان کو جو ہے انالائز کیا کریں، اپنے ذہانت کا استعمال کیا کریں، کیونکہ یہ لوگ جو ہے نا غلط ٹریک پہ جا رہے ہیں اور عوام کو گمراہ کر رہے ہیں۔ بہت بہت شکریہ جناب، اللہ حافظ۔